السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ یہ سورہ احزاب کی 58 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے آپس میں رہنے سہنے میں جو معاملات پیش آتے ہیں ان میں سے ایک کا ذکر فرمایا۔ ویسے تو سورہ احزاب میں کئی ایک آداب بیان فرمائے، اور جو سورہ حجرات ہے وہ تو مجموعہ ہی آداب کا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مومنوں کو آپس میں بھائی بنایا. ایک مکہ سے آنے والا اور دوسرا مدینہ میں رہنے والا، ان دونوں کو آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا، اور اس سے بے شمار مسائل وہ حل ہو گئے. اب جب آپس میں بھائی چارہ ہے، اخوت ہے، تو آپس میں ایذار ثانی نہیں ہونی چاہیے. ایک کو دوسرے کی تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی ہدایات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ احزاب کی اس آیت میں کہ وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایذار رسانی کرتے ہیں، یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی وجہ کے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے لاد لیا اپنے اوپر ایک بہتان کا گناہ، اور بہت ہی کھلا گناہ انہوں نے اپنے اوپر سوار کر لیا، لاد لیا، وہ بوجھ انہوں نے اپنے ذمے لے لیا. بہتان، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا اگر کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بات کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، بات ایسی جو وہ پسند نہیں کرتا کہ میرے بارے میں کی جائے، تو یہ غیبت ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات اس میں پائی جائے، فرمایا پائی جائے تو غیبت ہے، اگر نہ پائی جائے تو بہتان ہے. بغیر ما اکتسبوا، اس میں ایک عیب ہے نہیں، اس میں وہ خصلت ہے نہیں جو برائی آپ اس کے ذمے لگا رہے ہیں. مومن مرد ہو یا مومن عورت، آپ بہتان بازی نہیں کر سکتے. اور اگر کسی نے بہتان بازی کی، کسی پہ بہتان لگانا یہ اسے تکلیف دینا ہے، اسے اذیت پہنچتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہی نہیں اور میرے ذمے لگا دیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے ایسا شخص جو بہتان بازی کرے اور پھر اپنے بہتان پہ گواہ پیش نہ کر سکے، بہتان کو ثابت نہ کر سکے، اسے مومنوں کے سامنے 80 کوڑے مارے جائیں. فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے مارے جائیں. ولا تقبلوا لہم شہادتا ابدا، ایسا بندہ جو کسی پہ بہتان بازی کرتا ہے اس کی پھر کبھی بھی گواہی قبول نہ کی جائے. اور اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ فاسق ہیں جو ایذار رسانی کسی پہ بہتان بازی کر کے اسے تکلیف پہنچائیں، کوڑے بھی مارے جائیں، ان کی گواہی بھی قبول نہ کی جائے، بے اعتبار ہو گیا بندہ ہمیشہ کے لیے. جان بوجھ کے کسی کو تکلیف دینا، اذیت دینا دنیاوی کاموں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عبادت کے لیے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا کرتے تھے. ہے عبادت لیکن کسی کو تکلیف دینا گوارا. وہ حدیث میں سنا چکا ہوں چند خطبے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں، لیکن پیچھے سے کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب روئے گا تو اس کی ماں پہ کیا گزرے گی. ہے ارادہ نماز لمبی کرنے کا، لیکن اس کی والدہ کو تکلیف نہ ہو زیادہ، اس لیے میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں.
نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ اسی طرح وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ ان کے پیچھے ایک شخص نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، لیکن انہوں نے قرات لمبی کی، اتنی لمبی کہ اسے محسوس ہوا کہ ابھی تو ختم نہیں کریں گے۔ وہ سائڈ پہ گیا، اپنی نماز پڑھی اور چلا گیا۔ لوگوں نے بعد میں ذکر کیا کہ فلاں شخص آیا ہے، پہلے جماعت کے ساتھ کھڑا ہوا، پھر اس نے اپنی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، نماز توڑ کے، اور وہ چلا گیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ منافق ہے۔ اب جب اسے یہ بات پتہ چلی تو تکلیف پہنچی، اسے تکلیف ہوئی کہ میرے بارے میں یہ کیا کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، سارا واقعہ سنایا کہ یہ ہوا ہے اور میرے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، معاذ کو بلایا اور بلا کے کہا کیا آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ امام ہو تو مقتدیوں کا خیال کرو۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ایسا طریقہ گویا کہ آپ رسول کو نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں، کأنک تراہ، ایسا طریقہ۔ اس کا اردو میں بھی ترجمہ نماز نبوی کے نام سے ہے۔ انہوں نے لکھا کہ امام کی تو یہ ذمہ داری تھی کہ جب وہ جماعت کروائے تو نماز ہلکی پڑھائے، ہاں اکیلا پڑھے تو پھر لمبی پڑھے۔ یہاں معاملہ الٹ ہے، معاملہ الٹ ہے، جب جماعت کرواتا ہے تو لمبی اور خود اکیلا پڑھے تو مقتدیوں سے بھی زیادہ تیز۔ انہوں نے کتاب میں لکھا یہ معاملہ الٹ ہے، امام کو چاہیے کہ نماز اپنی ہلکی رکھے تاکہ لوگ اسے اپنے لیے آسان سمجھیں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے ایک جگہ پہ یہ بات کی تو کہا گیا کہ جی جو مریض ہوتے ہیں وہ تو کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں، جو قیام میں ہے وہ جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہے، جو نہیں کھڑا ہو سکتا وہ کرسی پہ بیٹھا، اسے کیا مسئلہ ہے؟ اب کسی کو کیا پتا کہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ کس حالت میں بیٹھا ہے، اس کے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ آپ عبادت میں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آ رہا ہے اور اس سے پہلے جو ہے نا صفوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، آ رہا ہے، ایک کو ادھر کرتا ہے ادھر کرتا ہے، پھر گزرتا ہے، کسی کے کندھے کے اوپر سے گزرتا ہے، تو لوگوں کو ادھر ادھر کر کے ہلا جلا کے گزرتا آ رہا ہے۔ کوشش کیا ہے کہ میں نے پہلی صف میں پہنچنا ہے، ارادہ تو نیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بھی فضیلت ہے کہ بندہ جتنا امام کے قریب ہو دوران خطبہ دوران جمعہ اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے، جتنا پہلے آئے، جتنا امام کے قریب ہو، جتنی توجہ سے سنے ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے۔ ارادہ اس کا اچھا ہے کہ میں نے پہلی صف میں پہنچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کیا کرتا آ رہا ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اور بعض شارح حدیث کہتے ہیں یہ وہی موقع ہے جب کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابھی وہاں تھے جہاں لوگوں کے جوتے تھے، وہ وہیں پہ بیٹھ گئے کہ شاید میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حالانکہ اس کے لیے تو کہا نہیں تھا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، آ زیت و آ نہیں تھا، لیٹ آئے ہو اور لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو، آیا لیٹ ہے اور پھر کندھوں کے اوپر سے گزرتا، لوگوں کو سائڈ پہ ہٹاتا آ رہا ہے۔ آپ کی عبادت کا ذوق اور شوق یہ آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں۔ لیٹ خود ہے، آ زیت و آ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، لیٹ آیا اور تکلیف دے رہا ہے، لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بن رہا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی اگر آپ جماعت کی نماز میں کھڑے ہیں، اب سجدہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ بازوؤں کو
کھولنا ہے، انہیں پہلوؤں کے ساتھ نہیں ملانا۔ لیکن اگر آپ صف میں کھڑے ہیں اور ظاہر ہے صف بھی پھر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جڑی ہوئی، کندھے سے کندھا ملا ہوا، قدم سے قدم ملا ہوا، اگر صف ویسی ہے اور سجدے میں جا کے بندہ بازو کھولے گا تو سائیڈ والا تنگ ہوگا، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لینوا فی ایدی اخوانکم، اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر بازو سکیڑ لو، ساتھ جسم کے لگ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اپنے بھائیوں کے لیے نرمی پیدا کرنی ہے، اذیت نہیں، تکلیف نہیں دینی۔ دوران عبادت بھی اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی تکلیف کا، کسی کی اذیت کا باعث بنے۔ عام معاملات تو پھر عام معاملات ہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین لعنت کرنے والے کاموں سے بچو۔ یہ ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے بندے پہ لعنت کی جاتی ہے۔ کون سے ہیں وہ 3 کام جن کی وجہ سے بندے پہ لعنت کی جاتی ہے؟ راستے میں جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، راستے میں پیشاب کرنا، سایہ جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، سایہ حاصل کرتے ہیں، وہاں پہ پیشاب کرنا، والموارد، اور وہ جگہ جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں یا جانور پانی پیتے ہیں، الموارد گھاٹ، وہ کنویں کے ارد گرد کی جگہ ہو، یا وہ کسی نل کے ارد گرد کی جگہ ہو، یا وہ دریا اور سمندر میں کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 جگہوں پہ جو بندہ پیشاب کرتا ہے، اب ظاہر ہے جس نے راستے سے گزرنا ہے اس نے دیکھنا ہے کہ یہ بندہ یہاں پہ پیشاب کر رہا ہے یا کوئی کر گیا ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے اچھے لفظ استعمال نہیں کرے گا کہ بڑا نیک بندہ تھا یہ کام کر گیا، برے لفظ استعمال کرے گا، گالی دے گا، لعنت کرے گا، اور اس نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ وہ مستحق ہے اس چیز کا، سائے میں بیٹھنے والا۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار منع کر دیا لوگوں کو، ایاکم والجلوس فی الطرقات، بھی راستے میں نا، راستوں میں بیٹھا نہ کرو۔ اگر لوگوں کی گزرگاہ ہے، ظاہر ہے اگر راستے میں کچھ مرد بیٹھے ہیں تو خواتین، انہوں نے اکیلا اگر وہاں سے گزرنا ہے تو وہ محسوس کریں گے کہ وہاں سے اب کیسے گزریں، اس لیے رستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹھنا تو ضروری ہے ہمارے لیے، نتحدث فیہا، کیونکہ ہم وہاں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں بیٹھتے ہیں۔ فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو، فآتوا الطریق حقہ، اگر بیٹھنا ہے راستے میں تو راستے کا حق ادا کرو۔ اللہ کے پیغمبر راستے کا حق کیا ہے؟ غض البصر، سب سے پہلے تو نگاہیں نیچی رکھو، نگاہ نیچی رکھو، ورد السلام، سلام کا جواب دو، نگاہ نیچی، سلام کا جواب، کف الاذی، اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے راستے میں جس کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے کا مسئلہ ہے، اسے دور کرو، اسے ہٹاؤ۔ لوگوں کے راستوں میں تکلیف دہ چیزیں پھینکنا، یا ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ گھر کا سارا پانی باہر گلی میں نکال دینا، گزرنے والوں کے لیے مسئلہ، پریشانی، تکلیف۔ اور ہماری سڑکوں کے پاس جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں ان کی نکاسی ہی روڈ ہے، وہ اسی طرف نکالتے ہیں، روڈ کی طرف، سڑک خراب، گزرنے والے کے کپڑے خراب، گزرنے والے کے لیے گزرنا مشکل، یہ تکلیف ہے۔ اگر کسی پہ کہیں پہ ایسا کوئی ہے کہ جہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو کیا ہے پھر راستے کا حق؟ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، دور کرو۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، اگر راستے میں کسی کی کوئی چیز گر پڑی ہے تو اس کے مالک تک پہنچاؤ، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ حقوق ہیں راستے کے۔ اگر راستے میں بیٹھنا ہے پھر ان حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ کف الاذی، یہاں بھی فرمایا کہ تکلیف نہیں دینی کسی کو،
وَإِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اسے ایمان کا حصہ قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سے کچھ اوپر قسمیں ہیں ایمان کی یا شاخیں ہیں، 70 سے کچھ اوپر یہ ایمان کی شاخیں ہیں، یہ ایمان کے درجات ہیں۔ سب سے بلند ترین جو درجہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے نیچے والا جو درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں اگر کسی کو تکلیف دیتی ہے کوئی چیز تو اسے راستے سے ہٹا دینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معراج پہ چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں دکھائی گئیں، چھوٹی سے چھوٹی برائیاں بھی دکھائی گئیں، اور میری امت کی چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں میں جو سب سے چھوٹی نیکی تھی وہ میں نے دیکھی کہ کسی نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا۔ ایمان کا حصہ ہے، کسی کی اظہار ثانی کا سبب بننے والی، تکلیف دینے والی کوئی چیز اگر راستے میں ہے اسے راستے سے ہٹایا جائے۔ صرف انسانوں کے لیے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات ارشاد فرمائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو تکلیف دینے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ کسی نے چیونٹیوں کے گھروندے کو آگ لگا دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، شدید غصے میں آئے۔ کیا ہے چیونٹی؟ کیا ہے چیونٹی کو مارنا یا جلانا؟ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہوئے، ناراض ہوئے کہ ان کو جلایا گیا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا آگ کا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، جائز ہی نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس چڑیا کو مڈلاتے ہوئے دیکھا، وہ بے قراری کی کیفیت میں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ آگے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ پتہ چلا کہ اس نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں اور وہ اس کے پاس ہیں، اس لیے وہ چڑیا اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو بھی محسوس کیا۔ جاؤ، جا کے جہاں سے اٹھائے ہیں وہیں پہ رکھ کے آؤ تاکہ اسے اس تکلیف سے راحت ملے۔ یہ ہے دین ہمارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس کوئی اونٹ آ کے بڑبڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدھر ہے ابھی مالک؟ مالک کدھر ہے اس کا؟ بلایا گیا، کہا اونٹ سے کام زیادہ لیتے ہو، چارہ کم ڈالتے ہو، اس نے مجھے شکایت کی ہے۔ اگر کام لینا ہے، جانور ہے، کیا خیال ہے ہمارے ہاں ان جانوروں کا اتنا خیال کیا جاتا ہے جو ہم نے کام کے لیے رکھے ہوں؟ ہمارے ہاں تو انسانوں کا خیال نہیں کیا جاتا جو کام کے لیے رکھے ہوں، ان کی دھوپ چھاؤں گرمی سردی، ان کا کھانا پینا، ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ تو پھر جانور ہیں۔ ادھر آؤ، جتنا کام لینا ہے اتنا چارہ بھی ڈالا کرو۔ وہ ظاہر تکلیف میں ہے تو اس نے شکایت کی، تکلیف میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لیے راحت کا باعث بنو بلکہ جانوروں کے لیے بھی راحت کا باعث بنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت، اس نے بلی کو پکڑا اور بلی کو باندھ دیا، اس کو چھوڑا ہی نہیں، چھوڑتی تو وہ کچھ کھا پی لیتی، وہ بندھی بندھی مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت کو جہنم میں ڈال دے گا، جہنم میں ڈالے گا، کہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے بغیر مکتسب، بغیر کسی وجہ کے باندھ دیا، روک دیا، تکلیف دی، اسے بھوک کا عذاب دیا، وہ مر گئی۔ اب اس قدر اگر تکلیف پہنچائی ہے انسان کو نہیں، جانور کو، جانوروں میں سے بلی کو بلا وجہ ایسے گزرتے ہوئے ہمارے کچھ لڑکوں کا اور بچوں کا یہ وتیرہ ہے، یہ عادت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسے پتھر مار دیتے ہیں، آتی جاتی گزرتی اچھی بھلی کو بلا وجہ، بغیر کہ ہاں اگر نقصان کیا ہے تو آپ اس کا کوئی بندوبست کرو، اگر اس نے نقصان ہی نہیں کیا، یوں ہی راستے سے گزر رہی ہے، اسے پتھر مارنا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس جانور کے بارے میں جس جانور کو ذبح کیا جانا ہے، اس کے بارے میں جو ارشادات ہیں، چھری اس کے سامنے تیز نہ کرنا، ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرنا، اور مذبح کی طرف جہاں ذبح کرنا ہے ادھر لے جاتے ہوئے اسے گھسیٹ کے نہ لے جانا، یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے احکامات ارشاد فرمائے۔ پھر ذبح کرنا ہے، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، ذبح کرنا ہے، ذبح بھی اچھے طریقے سے کرنا ذبح ہے، لیکن اس کے بارے میں بتلا دیا کہ اسے بھی یہ نہ ہو کہ اسے اذیت میں مبتلا کرو، ذہنی اذیت دو، تکلیف دو، ہرگز ایسا کرنا جائز نہیں ہے جانوروں کے بارے میں۔ اور مومنوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو ہے ہی وہ کہ دوسرے لوگ اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں، اس کی زبان سے بھی محفوظ رہیں، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پوچھا اپنے صحابہ سے، پتہ ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس پتہ ہے جی، من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، درہم و دینار نہیں، مفلس ہے، غریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، روزے بھی ہوں گے اس کے پاس، نمازیں بھی ہوں گی، صدقات بھی ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی، لیکن آئے گا اس حالت میں قد ضرب ھذا، اسے مارا ہوگا، وشتم ھذا، اسے گالی دی ہوگی، واکل مال ھذا، اس کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، اس کا خون بہایا ہوگا، اور ایک روایت کے لفظ ہے وقذف ھذا، اس پہ اس نے فلاں پہ اس نے تہمت لگائی ہوگی۔ اب جو ہے شکایت لگانے والے آ جائیں گے، مجھے مارا ہے، مجھے گالی دی ہے، میرے اوپر تہمت لگائی تھی، میرا مال کھایا ہے، میرا خون بہایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آ رہے ہیں شکایت لگانے والے، اس کی نیکیاں جو ان کا بدلہ حساب بنتا ہے اس حساب سے اس کی نیکیاں دی جا رہی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی، نیکیاں ختم ہو گئی۔ لیکن یہ اظہار ثانی کرنے والا بندہ کھڑا ہے، شکایتیں ختم نہیں ہوئی، پھر کیا کیا جائے گا؟ جو شکایت لگانے آتا اس سے اس کو گناہ لے کے اس کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں۔ اظہار ثانی کی ہے نا اس نے، یہ گالیاں دیتا تھا، یہ لوگوں کو مارتا تھا بلا وجہ، یہ مال کھاتا تھا، یہ تہمت لگاتا تھا، پاک باز آدمیوں پہ، پاک دامن عورتوں پہ تہمتیں اور بہتان بازی کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے گناہ ہو جائیں گے، اتنے گناہ کہ اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، لے کے نیکیاں جائے گا۔ اگر اظہار ثانی کرتے ہو تو آپ کی نیکیاں ضائع ہونے کا خدشہ ہے، آپ کی نیکیاں بے فائدہ ہونے کا خطرہ ہے، آپ کی نیکیاں آپ کے کام نہیں آئیں گی اگر اظہار ثانی روکو گے۔ یہ اظہار ثانی روکنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ دکاندار ہے تو وہ کم تول کے گاہک کو، اظہار ثانی ہے نا، اس کے لیے تکلیف ہے، اس کو کم دے رہا ہے، کم تول رہا ہے۔ اور ایک اور خرابی، بلا وجہ بولی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ولا تناجشوا، صرف ریٹ بڑھانے کے لیے کسی چیز کی قیمت لگانا، صرف ریٹ بڑھانے کے لیے، خریدنے کے لیے نہیں۔ ایک ہے جو خریدنے آیا ہوا ہے، خریدنے آیا ہوا ہے، وہ حقیقی خریدار ہے، اسے ضرورت ہے ایک چیز کی، وہ اس کے مناسب سے پیسے بتاتا ہے۔ دوسرا، وہ بیچنے والے کا اپنا ہی کوئی بندہ ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو اس کے اتنا پیسے دوں گا، اس کا خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی ارادہ نہیں خریدنے کا، بس یہ بیچارہ جو ضرورت مند لینے آیا ہے، خریدنے آیا ہے، یہ جو حقیقی بولی دینے والا ہے، بس اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں سے منع کیا، ان میں سے ایک یہ ہے ولا تناجشوا، یہ بیع نجس ہے، پلید بیع ہے۔ اگر کسی نے کسی کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ کوئی اگر بولی لگائے تو آپ نے اس سے اوپر لگا دینی ہے، یہ ممنوع ہے کام۔ اور وہ کیونکہ اسے ضرورت ہوتی ہے، اس نے لینی ہوتی ہے، اس لیے وہ تھوڑے بہت اور زیادہ دوسری جس نے بولی لگائی ہے اس سے بھی اوپر کچھ پیسے لگا کے لے لیتا ہے۔ اب جو پیسے اسے اضافی پڑے ہیں اس بولی کی وجہ سے، وہ اس کے لیے تکلیف ہے، وہ اس کے لیے اظہار ثانی ہے، اور یہ اس نے اظہار ثانی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا۔
جو آپس کے حقوق ہیں، آپس کے معاملات ہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو ایک مسلمان کے مسلمان پہ حق ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گھروں کے، گلیوں کے، محلوں کے جو ہمارے اوپر حقوق اور ذمہ داریاں ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں کے، مدارس کے اور ایسے ہی تعلیمی اداروں کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ